الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین، الحمدللہ اس کے فضل و احسان سے ہم لوگ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں. اس مہینے کے آنے پر ہمارے اسلاف میں کیا تبدیلیاں ہوتی تھی ہم اسے سنتے رہتے ہیں کہ عام طور سے صحابہ، تابعین، محدثین اور اسلاف کے دیگر صالحین کا یہ حال ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شدت سے اس کا انتظار کرتے، اس کی تیاری کرتے، اور دخول رمضان کے ساتھ ہی زندگی کے مشاغل اور دوسرے معمولات میں تبدیلیاں کر کے عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں زیادتی کرتے، نیکیاں بڑھا دیتے، حتی الامکان قرآن سے، عبادات سے، مسجد سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتے. جہاں اللہ سے رشتہ جوڑتے وہاں احسانات کر کے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے بھی قربت اختیار کرتے، ان پر زیادہ سے زیادہ احسانات کیے جائیں، ساتھ ہی ساتھ توبہ و استغفار کیا جائے، قرآن فہمی، قرآن کو صرف پڑھا نہیں جائے بلکہ اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی کوشش کیا کرتے تھے. کیوں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا تو آپ کی اتباع میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا حال کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شہر یعنی یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو شہر مبارک کہا ہے، برکتوں والا مہینہ. آپ کا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے. اور پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن و سنت میں اس کی فضیلتیں، برکتیں، اس میں نازل ہونے والی رحمتیں جو بیان کی گئی ہیں اسے ہم حقیقت میں سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ہم روایتی طور سے کچھ باتوں کو ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن رمضان ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنا معاون و مددگار ہے، ہم اس کا تصور نہیں کرتے. آخرت کی بات، میں نے دنیا اور آخرت کہا، آخرت کی بات تو ہے ہی. اگر اس پس منظر میں بھی ہم غور کریں کہ آج پوری دنیا بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. ہاں، کہیں زلزلہ ہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے ہیں، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں آپس کے جھگڑے ہیں، کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں بینکوں کا دیوالا نکل رہا ہے، اور اس دیوالے کا اثر لوگوں پر بے روزگاری، بھوکمری، فاقہ کشی اور مختلف قسم کے معاشی مسائل کی شکل میں رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے بہت سارے مسائل، ہاں مسلمانوں کے، اگر ہم صرف مسلمانوں کے مسائل کو دنیا میں دیکھیں، جھانکیں، برما میں کیا چل رہا ہے، پناہ گزینوں کے کیمپ میں آگ لگ گئی، ہزاروں لوگ پھر سے بے گھر ہو گئے، اور موسم کیا چل رہا ہے، ضروریات کیا کیا ہے، ہمیں اس کی خبر ہو یا نہ ہو. اپنے گرد و پیش میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک ان مسائل کو حل کرنے میں بھی مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا بنا دیا، جیسے ہی داخل ہوتا ہے ہم بار بار سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. سرکش شیاطین پابند سلاسل ہو جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، ان کا زور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر روز ندا دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ،
اور اے برائی کے کرنے والے رک جا۔ اس حدیث کا ہم نے سنا، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہوا؟ جنت کا دروازہ کھول دیا جانا، جہنم کا بند کر دیا جانا، کیوں ہے یہ گویا اللہ کی رحمتوں کا ایک کا نشان ہے، اور ہمارے لیے شیطان کو قید کر دیا گیا، یہ انتظام کر دیا گیا، ہمارے لیے نیکیوں کو آسان بنا دیا گیا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے، روکنے، اور جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ استغفار کرنے کے لیے پورا ماحول بنا دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، نیکیوں کو گناہ در گناہ بڑھا دیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت عام دنوں میں جو کرتے تھے اس کے مقابلے میں رمضان مبارک میں کریں گے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائے گی۔ اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ روزہ، ابھی ہم ایک روایت پڑھنے والے ہیں، اس ایک روایت کو آج پیش کروں گا صرف۔ روزے کی وہ حیثیت، وہ فضیلت ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں رکھے، اللہ کی راہ میں یعنی اخلاص کے ساتھ، تو اسے 70 خریف کی تشریح کی لوگوں نے، 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک روزہ، اور وہ بھی فرض نہیں، عام فرض روزے کی تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ باہلی نے پوچھا کہ مجھے کوئی خاص عمل بتائیے، تو کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ روزہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور ہم روایت پڑھتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا پورا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یہ شرط ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام، رمضان کا روزہ، اور قیام اللیل یعنی تراویح، اس میں دو باتیں ہیں، ایمان اور احتساب۔ اللہ پر یقین، رسول پر یقین، ان کے وعدوں پر یقین، اور ایمانیات کی دوسری چیزوں کو مانتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اجر و ثواب ہے، دکھاوا نہیں، دنیا کا کوئی بدلہ نہیں، لوگوں کی روایت اور عادت نہیں، بلکہ اللہ کے لیے دل کے جذبے کے ساتھ خالص روزہ رکھ رہا ہوں، خالص عبادت کر رہا ہوں۔ ایسی عبادت، ایسا روزہ، ایسی تراویح پچھلے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اللہ کا عذاب ہو، آخرت کا، وہ قبر سے لے کر جہنم کے معاملات تک، آخرت کے جتنے عذاب ہیں سب کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں۔ اور رمضان، لیلۃ القدر کی عبادت، یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کا بہترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، گناہ سے ہم دھل جائیں، صاف ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ یہی تو ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، اور اس کا سب سے بڑا روڑا ہمارے گناہ ہے۔ اور رمضان المبارک گناہوں کو دھونے، صاف کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اللہ نے ماحول بنا کے دے دیا، رحمتوں کو عام کر دیا، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، جنت کو کھول دیا، اور شیطان کو پابند سلاسل بنا دیا۔ اب اس کے باوجود کوئی اپنی بخشش نہیں کراتا تو واقعی سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار کی زبان سے وہ بد دعا کا مستحق ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، رحمت سے دور ہو، اللہ کے غضب کا شکار ہو، جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اور آپ نے کہا نبیوں کے سردار سے کہ آپ آمین کہیے، اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ والدین کو پا کر بخشش نہ کروانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جانے پر درود نہ بھیجنے والا، وہ بھی اسی بد دعا کا مستحق بنا، اسی حدیث کے اندر جو صحیح ہے الگ الگ الفاظ سے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا یا سامنے ہمارے ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ میں کہ وہ شخص محروم ہے جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم رہا، یعنی بدقسمت ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو اس مہینے کی برکتوں سے اپنا دامن بھر لے۔ اب اس چیز کو جاننے کے بعد کیا کوئی مومن بندہ اپنے آپ کو بدقسمتوں کی فہرست میں درج کرانا چاہے گا؟ اگر رمضان بھی مل جائے اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، مسجد سے، نیکیوں سے، قرآن سے نہ جڑیں، گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو صاف نہ کریں، اپنے حرام سے توبہ کر کے حلال کی طرف نہ آئیں، تو کب آئیں گے؟ اگر اس پیریڈ میں بھی کوئی شخص اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، تو اسے ڈرنا چاہیے،
اسے ڈرنا چاہیے کہ اب اس کے لیے رحمت کے برکتوں کے دروازے اپنے آپ کو خود بند کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدقسمت اور محروم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی فضیلتیں برکتیں اللہ رب العالمین نے بکھیر رکھی کہ اس مہینے میں قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ نے ایسا بنا دیا کہ امت محمدیہ کا ایک فرد چند یعنی پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت کم عمر پانے کے باوجود پچھلی امتوں سے زیادہ فضیلت والے اعمال برکات کا حاصل کر سکتا ہے. تھوڑے عمل کرے زیادہ اجر و ثواب. ایک رات اس مہینے کی صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو بدعتوں کو کر کے سنتوں سے محروم ہے, شب برات کو محنت کرتا ہے, شب قدر کو دنیا کماتا ہے, غفلت میں رہتا ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے. ایک وہ ہے جو عمل کم کرتا ہے. ایک وہ ہے جو کرتا ہے لیکن اللہ کے یہاں قبول ہونے کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا. فضائل پہ عمل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لیکن یا تو اخلاص نہیں ہے, جیسے ہم اور آپ, اللہ تعالیٰ اخلاص دے. من قام ایمان و احتسابا فی سبیل اللہ للہ, یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. ایک چیز اخلاص ہے, اگر اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں. انما الاعمال بالنیات, نیت کے اخلاص سے کیا کیا تعلقات عمل کا تعلق ہے, یہ آپ غور کریں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. پورے دین کے سارے معاملات کی بنیاد اسی پہ کھڑی ہے. آپ کا جذبہ, دل کی کیفیت کیسی ہے. دوسری چیز, بعض لوگ اچھی نیت سے بھی کرتے ہیں تو سنت کا اہتمام نہیں کرتے. نماز ہو یا روزہ, حج ہو یا زکوٰۃ, وہ قرآن و حدیث کے مسائل کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب, ہمارے مفتی صاحب, ہمارا مسلک کیا کہتا ہے. اب قیام اللیل اتنی اہم عبادت, ایک یہ من قام رمضانہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیث ہے, پورے رمضان کا قیام آپ نے جماعت سے 3 دن پڑھائی, تراویح پڑھتے تھے ڈیلی, اور قولی حدیث سے پورے مہینہ پڑھنے کا ثبوت ہے. جو رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے زیادہ کبھی پڑھی نہیں, یہ احناف کے علماء کو, محققین کو بھی اعتراف ہے. ہمارے یہاں اس کی تعداد بڑھا دی گئی, لوگوں نے بڑھا دیا, 20 پڑھ رہے ہیں, تعداد بڑھا دی. نبی کی یہ پہلی مخالفت متعین کر لیا. اب اس کے بعد بڑھانے کے بعد جب بڑھ گئی تو اس کی کیفیت اور سنت کا, عبادت کا جو وقار ہے وہ بھی اس کو مجروح کر دیا. اطمینان سے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. امام شافعی کہتے ہیں تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے, اور دلیل وہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے جلدی جلدی پڑھی, جب وہ لوٹا اللہ کے رسول نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, کہ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو, اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. جو جلدی جلدی پڑھی گئی, آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. ہاں, عمل کم ہو صحیح ہو, اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. اہل علم اور سلف کہا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مبارک اور قاضی ایاز وغیرہ کے اقوال ہیں, کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرنا, آپ سنت کے مطابق عمل کریں, اس میں کم کریں, درمیانہ روی اختیار کریں, یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بدعت میں محنت کریں. بدعت میں آپ 20 پڑھیں, 100 پڑھیں, 40 پڑھیں, اس سے بہتر ہے کہ سنت کے مطابق 8 پڑھیں. یہ سنت ہے تو کچھ لوگ کرتے ہیں, سنت کا لحاظ نہیں کرتے. دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ انہیں کافی نہیں لگتی. سحری کی کوئی دعا نہیں ہے زبانی, نیت کی, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. حج میں تلبیہ کے علاوہ کوئی نیت زبان سے نہیں ہے میرے علم کے مطابق, نہ نماز کی نیت ہے نہ روزے کی. ہمارے ہاں لاؤڈ اسپیکر سے پڑھاتے ہیں لوگ. بدعت کا مجاہرہ, تعلیم, افطار کی دعا, جو ضعیف حدیث ہے اس میں بھی اضافہ کیا, جو ثابت ہے وہ تقریباً ناموجود. تراویح کی 4 رکعت پہ مسجدوں میں جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہیں, تسبیح تراویح, میڈ ان انڈیا, اکثر میں کہا کرتا ہوں. تو یا تو لوگ عمل نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو نیت صحیح نہیں ہے, یا نیت صحیح ہے تو طریقہ صحیح نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری محنتیں رائے گاں ہوتی ہیں. لہذا ہمیں یہ پہلا روزہ ہی ہے, کوشش کرنی چاہیے, یہ پیغام سارے مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے کہ اس رمضان المبارک جو ہم کو اللہ نے دیا ہے یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کریں, اور اس کی قدر کیسے ہوگی, اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا, کہ ہم اس کی حیثیتوں کو,
اس میں کون سے اعمال کیے جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اس رمضان کو گزارنے کا, وہ طریقہ اختیار کریں. کوشش کریں, دعا کریں کہ وہ جذبہ بھی ہو, وہ عمل بھی ہو, سنت کے مطابق ہر کام انجام دے, اور قرآن سے جڑے, گناہوں سے معافی مانگے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ بادل گرجتا تھا, گھٹا چھاتی تھی تو آپ کے چہرہ بدل جاتا تھا, خوف کی علامت. ام المومنین حضرت عائشہ پوچھتی کہ لوگ تو بدلیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, آپ کی شخصیت کو آپ کا میں دیکھتی ہوں کہ جب بادل چھاتا ہے, بجلی گرجتی ہے تو آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے, آپ خوف اور الگ ماحول میں مزاج میں لگتے ہیں. کہا عائشہ, ایک قوم پر ایسے ہی بدلی چھائی تھی, اس نے سمجھا کہ بارش ہونے والی ہے لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا. آپ اپنے دور میں یہ ڈرتے تھے, ہمارے ہاں بجلیاں کڑکتی ہیں, گرجتی ہیں, ارد گرد میں زلزلے آ رہے ہیں, مختلف قسم کی مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں روز پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے دل کی قساوت ہے, دل پر جو ہے اس طرح پردہ پڑ گیا ہے کہ ہم حقائق کو دیکھنے سے بھی اندھے ہو گئے ہیں, ہماری بصیرتیں محروم ہو گئی ہیں اس سے. اپنے ان بصیرتوں کو, بصارتوں کو جگائیں, کھولیں, آنکھیں کھولیں اور حقائق کو دیکھیں, تب ہم اس رمضان المبارک کی قدر کو پہچانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آتے ہی, جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں, دیگر مشاغل کو کم کر کے عبادت ریاضت میں کمر کستے تھے, اور جیسے جیسے رمضان کے مہینے میں دن آگے بڑھتا آپ کی محنت زیادہ ہوتی اور دوسرے مشاغل کم ہوتے, یہاں تک کہ آخری عشرے میں آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر معتکف ہو جاتے, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے ان 10 دنوں کو خاص کرتے اعتکاف کر کے مسجد میں. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پہلے دن تراویح میں بھیڑ بھاڑ تھی, مسجد میں جگہ کم پڑی, ابھی جیسے جیسے دن گزرے گا اب مسجد خالی ہوتی جائے گی اور ایک محدود اور مخصوص تعداد رہ جائے گی. دیگر عبادات میں جوش و خروش کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اسلاف میں رمضان آگے بڑھتے ہوئے جوش بڑھتا تھا, ہمارا ٹھنڈا ہوتا ہے. آخری عشرے میں تھوڑی موڑی کچھ لوگ روایت کر لیں گے, ہوٹل سے آگے کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جائیں گے گپ شپ کرتے ہوئے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری فضیلتیں حاصل کر لی. یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے. ہاں, میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سے متعلق, روزے کی فضیلت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک روایت میں بہت سارے ہدایات سمٹی ہوئی ہیں کہ روزے کی, رمضان کی خصوصیت, دیگر نیکیوں کے بارے میں عموم کے ساتھ خصوص کا بھی ذکر کیا, پھر اس کی حکمت اور علت بیان کی, پھر روزے کے کچھ آداب اور دنیا اور آخرت کے اس کے اجر و ثواب کا بھی اشارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل گناہ در گناہ بڑھایا جاتا ہے. ہاں, الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف, کہ ہر نیکی 10 گنا تک بڑھائی جاتی ہے, 700 گنا تک. یہ پہلا فضل و کرم عام نیکیوں کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر یہ خصوصیت دی گئی ہے, ہمیں اور آپ کو, امت محمدیہ کو, کہ کوئی بھی نیکی کریں کم سے کم ایک نیکی کا 10 گنا آپ کو ملنا ہے. قرآن میں بھی ہے یہ مضمون اور متعدد احادیث میں بھی. اور وہ جو معراج والی حدیث ہم پڑھتے ہیں, 50 وقت کی نماز فرض کی گئی اور 5 کر دی گئی, لیکن اللہ رب العالمین نے طے کیا, اعلان کیا کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز اگر پڑھیں گے تو 50 کا اجر و ثواب ملے گا. ایک کا 10, ایک مہینے کا آپ نے روزہ رکھا, 10 مہینے کا اجر ملا. اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے رکھ لیے, 2 مہینے کا 3 کا, 3 کے بدلے 30, 6 کے بدلے 60, اس طریقے سے پورے سال روزے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ کم سے کم امت محمدیہ کے لیے فضیلت ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو کم سے کم 10 گنا, اور 10 گنا سے پھر 700 تک بڑھتا ہے. 700 تک کیسے بڑھتا ہے؟ اہل علم کی توجیحات اور اس کی تفصیل ہم بیان کریں تو بہت وقت لگے گا. ہر عمل مختلف حیثیتوں کی بنیاد پر اس کی فضیلت اور درجہ کم اور زیادہ ہوتا ہے. کوئی نیکی موقع محل سے کی جائے,
خاص موقع، خاص زمانے میں، خاص جگہ پر کی جائے تو اس کا درجہ دوسری نیکیوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. ہاں کچھ ایسے کہ آپ کو ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ اس حالت میں کرو کہ تمہاری صحت ٹھیک ٹھاک ہو اور تم خود ضرورت مند ہو. وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَهِيٌّ أَن تَصَدَّقَ أَن تُصَدِّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَهِيٌّ. تم صحت مند ہو اور خود ضرورت مند ہو پھر بھی دوسرے کو دے رہے ہو. یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے. اس کی تشریح واقعے کی شکل میں بخاری مسلم کا وہ واقعہ. ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون 2 بچیوں کے گود میں لے کے آئی. تینوں بھوکے تھے, 3 کھجوریں ہی تھی گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دے دی. اس خاتون نے ایک کھجور پہلے بچیوں کو دی اور ایک اپنے لیے رکھی. ابھی وہ اپنے لیے کھجور کا استعمال کرتی, اس سے پہلے بچیوں نے اسے چٹ کر لیا اپنی اپنی کھجور. جب اس نے دیکھا کہ وہ کھا چکی ہیں اور ہاتھ پھیلا کے وہ جو اس کے ہاتھ میں پھر سے مانگ رہی ہیں, تو اس نے کھجور کا 2 ٹکڑا کیا اور ان دونوں کو آدھی آدھی مزید دے دی. خود بھوکی رہ گئی, خود حاجت مند تھی, خود بھوکی تھی. ایک کھجور جو حضرت عائشہ نے بطور صدقہ اور مدد دی تھی وہ بھی بچیوں کو کھلا دی. اس کی یہ ادا حضرت عائشہ کو بہت اچھی اور عجیب لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کے بدلے میں جو اس نے یہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا یا جنت میں داخل کر دیا. روایت میں اسی طرح الفاظ ہیں. ایک کھجور وہ بھی خود کی کمائی ہوئی نہیں ہے, حضرت عائشہ نے دی تھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ایک کھجور سے پوری جنت مل رہی ہے. ہم وہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بدکار عورت کی بخشش کر دی. زانیہ تھی وہ, لیکن کتے کو پانی پلایا, اللہ نے معاف کر دیا. ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا, نہ خود کھلایا نہ اس کو کھانے کے لیے چھوڑا, مر گئی, اس کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی. غور کریے, صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلے سابقون الاولون ہیں انہوں نے 1 مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں, اتنا سونا ملے گا نہیں, ملے گا تو کوئی خرچ کرے گا نہیں. ہاں اتنا خرچ کر دے تو بھی ان کے 1 مد اور آدھے مد کے برابر نہیں پہنچے گا. سوچئے وہ 3 غار والوں کا واقعہ. غار میں گئے, بارش آندھی طوفان تھا, دہانا بند ہو گیا. تینوں نے اپنے اپنے خاص عمل کا ذکر کیا. اب دیکھیے کہ وہاں بھی ان کو خود اندازہ تھا کہ یہ عمل ہم نے خاص کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے, اس میں اخلاص اور قربانی کا زیادہ حصہ ہے, اس لیے اس عمل کا وسیلہ لگانا چاہیے. تو ایسے اور بھی بہت سے واقعات کہ مختلف موقع, محل, جگہ, حالات, کوائف کی بنیاد پر, آپ کے دل کے جذبے کی بنیاد پر نیکی کا عمل گھٹتا اور بڑھتا ہے, نیکی کا درجہ. ہاں ایک خاص موقع پر آپ نے خرچ کیا تو 1 روپیہ کئی 100 کے سے بھاری ہے, ہر عام حالات میں خرچ کیا تو کئی 100 روپیہ 1 روپیے کے برابر بھی نہیں ہے. جب نیکی کی ضرورت ہو, جس موقع پر آپ کوئی مشروع دیکھ رہے ہیں, مسجد بن رہی ہے, فلاں کام ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے, وہ موقع خرچ کرنے کا ہے, آپ نے اس موقع پر کیا تو اہم ہے. بن جانے کے بعد آپ دے رہے ہیں, کام آپ کے نہ دینے سے بھی چل جائے گا تو کوئی خاص بات نہیں ہے, فرق پڑ جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ نیکی نہیں ہوگی, نیکی کے درجے میں کمی بیشی ہو جائے گی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں ہر نیکی 1 سے 10 تو ہے, کم سے کم 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. یہ تمام نیکیوں کا عمومی حال ہے کہ وہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, قال اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ. ساری نیکیوں کا یہ معاملہ ہے, لیکن روزہ اس سے الگ ہے, روزہ اس سے مستثنا ہے. الا الصوم کہا, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون نقل کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سوائے روزے کے نیکیاں 1 سے 700 گنا تک جائے گی. ہاں روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے. اللہ کے رسول, اللہ نے فرمایا فإنہ لی, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. جیسے اللہ نے کعبہ کو کہا بیتی, ہاں اپنا گھر, میرا گھر, تو اللہ نے کسی چیز کو اپنی طرف, میرے رسول, میرا گھر,
اپنی طرف نسبت کی، اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. بہت ساری نیکیاں ہیں، عمل ہیں. اللہ نے روزے کے بارے میں کہا کہ وہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لِي، میرے لیے ہے، لہذا اس کا مقام اور درجہ دوسری تمام نیکیوں اور عبادات کے بڑھ گیا، اچھا ہو گیا. حالانکہ ارکان ایمان میں روزے کی حالت، روزے کا نمبر 3 بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. عام نیکیوں اور اس کے بارے میں فرق یہ ہو گیا کہ 1 سے 10 اور 10 سے 100، 700 اور اس سے گنا 700 گنا تک نیکیاں ملے گی. روزے کا یہ حساب نہیں ہے. اب سوچئے کہ جس کے بارے میں رب کریم منان، احسانات اور کرم کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تم لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو اس فضیلت کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. سوچئے کہ نیکیاں کیسی کیسی ہیں اور اس کا کیسا کیسا اجر و ثواب اللہ نے بتایا ہے دوسری نیکیوں کا، لیکن روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس میں بدلا دوں گا، اس کا کوئی حساب نہیں. کتنی زبردست فضیلت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت کیوں دی؟ اگلے جملے میں اس کا ایک اشارہ اسی حدیث میں ہے. فرمایا کیوں یدع شہوتہ وطعامہ من اجلہ، یہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نفس اور طبیعت کی خواہش ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو انسان کی پہلی چاہت یہی ہوتی ہے، اور یہ ایسی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگ ہیں وہ جانوروں کے سطح پر آ جاتے ہیں. جس کی جیسی تعلیم تہذیب ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر حلال حرام کا کوئی سوال ہی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایمان والے بھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں. اور روزے دار اللہ کی اس حلال چیز کو بھی، اپنی ضرورت کو بھی تج دیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. روزے کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور شہوت کی ضروریات کو ترک کر دینا اللہ واسطے. روزے کے درجات ہیں. ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، اہل علم نے بیان کیا کہ صرف کھانا پینا اور ہم بستری وغیرہ ترک کیا. اس سے خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بری باتوں کو، غیبت کو، چغلی کو، گناہوں کو بھی چھوڑ دیا. اس سے بھی خاص، اس سے بھی اونچا مرتبہ اس کا روزے کا ہے، تیسرا مرتبہ مقام، کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ برے خیالات کو بھی دل سے نکال پھینکے. بس نیک بات سوچے، اچھے کام سوچے، اللہ کی فرما برداری ہی کرتا رہے. زبان سے نکلے تو قرآن، حدیث، تسبیحات، ذکر و اذکار، اللہ کے کلام کی تلاوت. سوچے تو نیکیوں کے بارے میں سوچے، جنت و جہنم کے بارے میں، قوم اور ملت کے بارے میں، دین کے بارے میں سوچے. خیالات کو بھی پاک صاف کر لے. یہ اعلیٰ ترین روزہ ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو شہوات سے، خواہشات سے اور گناہوں سے روک لیں، یہ روزے کی تکمیل ہے. ایسے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. خود قرآن اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آگے آ رہا ہے اس میں. تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وجہ سے چھوڑتا ہے. یہاں ایک نقطہ معلوم پڑا کہ آدمی اپنی محبوب چیز کو اللہ کی محبت پر قربان کرے، یہ اللہ کو پسند ہے. روزے دار پوری صبح سے لے کے شام تک، جیسے ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، پیشاب پخانے کے لیے بھی گئے ہوں، روزے سے ہے نا. تو جب تک روزے سے ہیں عبادت کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے قریب ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان کے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے، احکامات بتاتے ہوئے قرآن میں دعا کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، وہ دعا کے بارے میں جو ذکر کیا، اس کی حکمت اہل علم نے یہی بیان کی کہ روزے کی حالت میں اللہ سے قربت ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے. تو دعا کی جائے اس حالت میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے کو بندہ چھوڑ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے لیے ہے، وہ میرے لیے سب چیزیں چھوڑ رہا ہے. اس میں ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا یہ ایمان کی کسوٹی ہے. مجھے ایک چیز پسند ہے، اب اللہ کا حکم ہے کہ وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، میں نہیں کروں گا.
تو میری پسند جو ہے, میری چاہت جو ہے, میں اسے قربان کر رہا ہوں. اس کی اعلیٰ مثال ہر سال ہمارے سامنے تازہ ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب محمد علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے, کہ اللہ کا حکم ہوا تو بال بچوں کو چھوڑ دیا بیابوں کی آبادی میں, حکم ہوا تو بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی, حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. محبوب چیز کو اللہ کے لیے ترک کرنا. آج جائزہ لیجئے, روزہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. ہم جب کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں, چاہے تنہائی میں چلے جائیں, غسل خانے میں چلے جائیں, پورے بدن پر پانی بہا رہے ہیں لیکن گلے میں نہیں جانے دیتے, وضو کرنے میں کلی کر رہے ہیں لیکن حلقے سے روک رہے ہیں, عام دنوں میں اچھی طرح کلی کرتے ہیں, اچھی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں, لیکن رمضان روزے کی حالت میں احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ گلے میں ایک قطرہ نہ جائے. لوگوں کو نہیں دکھے گا, معلوم ہوگا, لیکن رب العالمین تو جانے گا, دیکھے گا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو تصور, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ چھوڑنے والی بات ہے, اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, اس ایک ایک بات کو سمجھ رہا ہے, یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر زندگی میں ہم اس کو اختیار کر لیں تو یہ فضیلت ہمیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے کھانا پینا. ہم کیا دنیا میں زندگی کے دوسرے معاملات میں اگر یہ سبق سیکھ لیں تو ہماری دنیا سدھر جائے, آخرت سنور جائے, کہ ہم اللہ کے لیے حرام چیزوں کو, یہاں حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں روزے کی حالت میں. جس کو حرام کیا ہے اس کو تو پھر چھوڑنا ہی چھوڑنا چاہیے. سود کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, بے ایمانی نہیں کریں گے, رشوت نہیں کھائیں گے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا, شراب, جوا, ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, والدین کی نافرمانی اور دوسری گناہ, ان سے دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان معاملات میں بھی ہمارے سلسلے میں اگر یہ چیز جان جائے کہ اللہ کے لیے ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تو کیا معاملہ ہوگا بتائیے. روزے دار کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے. آگے وقت نہیں رہا. للصائم فرحتان, یہ ایک سبق جو پوری زندگی میں روزہ ہمیں دے رہا ہے. میں نے بہت اختصار کے ساتھ کہا, وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. غور کیجئے, یہ بھی تفصیل طلب ہے اختصار کے ساتھ. ایک تو وہ فرحت, خوشی جو افطار کے وقت ہوتی ہے, یعنی جب آدمی روزہ کھولتا ہے, دن بھر بھوکا پیاسا اپنی ضرورت کو چھوڑ کے رکھا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے, اب جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت یہ مشقت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اسے ایک خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ مشقت ختم اور اپنی ضرورت کو میں پوری کر رہا ہوں. اس سے زیادہ اہم معنی اس میں یہ ہے کہ آدمی جب دن بھر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے, عبادت کے طور پر اپنی ضروریات کو ترک کر رہا ہے, اور اب وہ سلسلہ پورا ہو رہا ہے, تو اسے فطری خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے ایک نیکی کا کام کیا جو اللہ کا حکم تھا. اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہمارے لیے سبق ہے کہ خوشی کا اصل پہلو ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دین کی فرما برداری کریں. ہم خوشیاں کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ پیسہ کمائے, حرام کمائے, حلال ہو حرام ہو, دولت پراپرٹی بن جائے, اس میں خوشی نہیں ملتی. آپ دیکھیں حرام خور کو نکی نیند اڑ جاتی ہے, نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, نشے سے بھی نیند پھر آنا بند ہو جاتی ہے. اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے, لوگوں کا حق مارنے والے, ظلم کرنے والے چین کھو دیتے ہیں, دنیا میں بھی عذاب جھیلتے ہیں, نرم اور آرام دہ بستر پر نیند نہیں آتی, اور آخرت کا معاملہ اللہ بہتر جانے, وہاں تو جواب دینا ہی پڑے گا. ہاں, دنیا کی خوشی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں. روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے جاتے ہیں تو حقیقی خوشی میسر ہوتی ہے. یہاں میں نے کہیں پڑھا نہیں, لیکن مجھے یہ معنی بھی معلوم ہوتا ہے کہ عند فطرہ میں افطار عید الفطر بھی ہے, کہ روزے پورے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا دن اور تہوار دے دیا. تو ایک خوشی کا دن تمام روزوں کی گنتی کو پورا کرنے کے بعد عید کی شکل میں ملتا ہے. تو یہ مادی اور ظاہری چیز ہے, حصی طور پر ہم نے جو نیکی کی ہے ہم کو خوشی میسر ہوتی ہے, اور دوسری یہ دنیا کا اجر ہے, دنیا میں یہ لذت ملتی ہے. ایک انسان دنیا کما کے چاہتا کیا ہے؟ خوش ہونا. اور اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت خوشی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا خوشی ملتی ہے. اللہ کے دین پر عمل کیجئے, خوشیاں ملے گی.
لوگوں کا حق ادا کیجئے, والدین کی فرما برداری کیجئے, حرام سے بچیے, گناہوں سے توبہ کیجئے, قرآن کی تلاوت, قرآن پر تدبر اور قرآن پر عمل کیجئے. دیکھیے جو خوشی اس میں ملے گی کسی میں نہیں ملے گی. ایمان کی جو لذت ہے, لذتیں چکھنے سے معلوم ہوتی ہے. آپ نے کوئی چیز, کوئی حلوہ, کوئی کھانا نہیں کھایا ہے تو کوئی کتنا بھی بیان کر دے کہ وہ ایسا ہوتا ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, میٹھے کے ساتھ اس میں یہ لذت بھی ہوتی ہے, تو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود نہ چکھیں. ایسے ہی ایمان کی, نیکی کی ایک لذت ہے. ذاک طعم الایمان, اس شخص نے ایمان کی لذت پائی جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا, اسلام کے دین ہونے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. حدیث کے الفاظ ہیں. تو دو خوشیاں ہیں. اور دوسری خوشی وہ فرحۃ عند لقاء ربی, اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت, کہ اس عظیم الشان نیکی اور بے مثال اجر و ثواب والے عمل کے ساتھ اللہ سے ملے گا. جب روزہ رکھے تو اس کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے ریان, سب سے شاندار دروازہ. یہ بھی روزے کی ایک فضیلت ہے کہ دیگر نیکیوں کا جو دروازہ ہے اس کے مقابلے میں ریان کی عظمت اور فضیلت زیادہ. اس میں روزے دار اس سے داخل ہوں گے تو اس وقت تو اجر و ثواب کی شکل میں رب سے ملاقات کے وقت اسے خوشی حاصل ہوگی, اور یہ اصل کامیابی ہوگی. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اور آدمی کے, روزے دار کے منہ کی بدبو, خلوف, پیٹ اور معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں, گیس نکلتی ہے, اس کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے جس سے کچھ لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے. لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی, خود صاحب بو کو بھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے معدے سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں آ رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں, اور اس کے نتائج ہم کو بظاہر مادی اعتبار سے ناپسندیدہ, بدبودار دکھائی دے رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں. روزے کی حالت میں ہم اللہ کی عبادت میں ہیں, اس عبادت کے نتیجے میں ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. تو عبادت کرتے ہوئے اگر آپ کوئی چیز آپ کو ناپسندیدہ لگے, آپ نے داڑھی رکھی, آپ نے کوئی اور چیز کی, کسی کو برا لگ رہا ہے, لیکن یہ اللہ کی فرما برداری میں ہم کر رہے ہیں, اللہ کو پسند ہے. لوگوں کو برا لگے, ان کا معیار بگڑا ہوا ہے. آگے کا جملہ, آخری جملہ ہے, آگے کا جملہ وہ صوم جنہ, اور روزہ ڈھال ہے. ڈھال دو چیزوں سے, دنیا میں گناہوں سے, آخرت میں اللہ کے عذاب سے. اور گناہ سے جب ڈھال بن گیا تو عذاب سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ڈھال بن گیا. گویا یہ لفظ, یہ جملہ تشریح کر رہا ہے قرآن کی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزہ تم پر ایسے ہی فرض کیا گیا ہے ایمان والو جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور ہر امت پر فرض کیا, اس کا مطلب ہر امت کی یہ ضرورت تھی. ہاں, اللہ نے وہی چیز ہم کو دی ہے جو ہماری ضرورت ہے, ہمارے فائدے کی ہے. آگے فرمایا کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم بچ جاؤ. اس پر میں نے بہت مرتبہ بیان کیا کہ آپ قرآن و حدیث کو کھنگالے, دنیا اور آخرت کا جتنا فائدہ ہے تقوی کے بیس پر ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں, سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. صبر اور تقوی. آپ کو پتہ ہے روزے کو صبر کہا گیا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ اپنے آپ کو روکنا. اور روزے کی حالت میں بھی بندہ بہت سی حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے, حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ تو روکتا ہے. اسی لیے اہل علم نے, امام بغوی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور صلاۃ سے, روزے سے اور صبر سے مدد طلب کرو. ہم بہت پریشان ہیں, اللہ وغیرہ اس سے مدد مانگو, ان نیکیوں سے, اچھے عمل سے. اچھے عمل کا وسیلہ پکڑو. شخصیات کا, بزرگوں کا یہ حرام ہے, یہ جائز وسیلہ ہے. تو صبر سے مدد لو, یعنی صبر اگر تمہارے اندر آ گیا تو دنیا کی مشکلات آسان ہوگی. تو امام باغوی کہتے ہیں صبر سے مراد یہاں روزہ ہے, یعنی روزے سے مدد حاصل کرو. روزہ ہمارا مددگار ہے, زندگی کو آسان بنانے والا ہے. اور پھر الحامدون السائحون ہے نا, ہاں قرآن میں جو مومنوں کی مختلف صفات بتائی گئی ہے تو اس میں السائحون کی بعض مفسرین نے تفسیر کی, اس سے مراد روزے دار ہے.
کہ روزے دار مسلمان جو ہوتے ہیں وہ روزے دار جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی ہے. تو روزے کو اسی لیے شہر الصبر میں رمضان کو کہا گیا. یہ صبر کا مہینہ ہے, اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے. کیسے, کن چیزوں سے, آگے اس حدیث میں بھی آ رہا ہے. تو جب ہم اس پر صبر کریں گے, اور تقوی, روزہ متقی بناتا ہے, تو دشمن سے ہم کو بچائے گا. ہمارے خلاف سازشیں ہیں, ہمارے خلاف ایجنڈے تیار ہیں, بالکل ہیں, قانون بن رہے ہیں, مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے, ہندوستان میں ہندوستانی شہریت چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. ہاں, پاورفل لوگوں کی دولت, شہرت, ہمارے اداروں پر جو ہے وہ پنجہ کسا جا رہا ہے. قانون کا ایسا معاملہ چلایا جا رہا ہے کہ مدد بند ہو جائے, ان کے سوتے بند ہو جائیں, مسجدوں کا معاملہ بگڑ جائے. یہ دھیرے دھیرے سب چیزیں نافذ ہو رہی ہے. مدارس پر کسا جا رہا ہے شکنجا. ہم کو ہوش نہیں ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ بھی نعمت چھین رہا ہے. ہاں, جن کے پاس ہے وہ اتراتے ہیں, نعمت پر اتراتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. تو جب تم کمزوروں پر ظلم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم پر ظلم کرے گے. اور یہ ہو رہا ہے, قرآن کا فرمان ہے. تو بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں. ان معاملات یا سازشوں سے, عالمی سطح سے لے کر ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, بچنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے صبر اور تقوی. میمورنڈم, فلاں سیاسی پارٹی, فلاں کو ووٹ دینا, فلاں کو نہیں دینا, سب فالتو بات ہے. مالیگاؤں کی زبان میں کہا, یہ فضول ہے اگر ہم نے ان شرعی نسخوں پر عمل نہیں کیا. ان پہ عمل کریں, وہ طاقت ہو نہ ہو اللہ کی مدد رہے گی. اور یہ جب ہوگا وہ طاقتیں خود بخود اللہ دے دے گا, روب دبدبہ دے دے گا, قوت دے دے گا. تو روزہ صبر اور تقوی ہو, دشمن کی چال نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم آسمانوں سے, آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے, دروازہ کھول دیتے. کب؟ جب ایمان اور تقوی ہو. تقوی ہوگا تو فرقان دے گا اللہ, تقوی ہوگا تو حوریں ملے گی, جنات اور باغات ملے گی. ہاں, ان للمتقین مفازا وحدائق واعنابا. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تقوی کی بنیاد پر. اور روزہ ہمیں متقی بنانا ہے, مطلب دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کو آسان بنا رہا ہے. اور یہاں کہا الصوم جنہ, وہی معنی ہے کہ روزہ ڈھال ہے. ایک روایت جو حسن درجے کی اس میں ہے کہ روزہ تم کو گناہوں سے بچانے, جہنم سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ ہے اور تمہارے لیے ڈھال ہے. اگر ہم نے روزے کو اتقائے صیام کے ساتھ, اس کے آداب اور احکام کے ساتھ صحیح انداز میں رکھا تو یہ ہمیں بچانے والا ہے. لعلکم تتقون, اور کہا روزہ ڈھال ہے, گناہوں سے بچانے والا, عذاب سے بچانے والا. آخری جملہ, لہذا اب جب روزہ ہو, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, لہذا تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بیہودہ بات, لا يرفث لا يتکلم بکلام قبیح, عربی میں کہا کہ گندی اور بری بات نہ کہے. ہاں, ولا یسخب, اور شور ہنگامہ, ایسی بات جس سے فتنہ پیدا ہو, جھگڑے لڑائیاں بڑھے, ایسی باتوں سے پرہیز کرے. روزے کی حالت میں یہ آداب بتائے گئے ہیں, شرعی احکام. ہم کو جہاں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح کھانا پینا نہیں ہے, کون سے احکامات کا لحاظ کرنا ہے روزے کے حالات میں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کن چیزوں سے روزے کے اجر و ثواب, روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہا کہ بیہودہ بات نہ کریں, غیبت چغلی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. دوسری حدیث میں ہے بخاری کی, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جو جھوٹ بات کو اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے. بعض روایتوں میں والجہلہ بھی ہے کہ جہالت کو نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں آدمی کو صبر کرتے ہوئے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آسان نہیں ہے لیکن کرنا ہے, عبادت کی حالت ہے آپ کی ہماری. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اگر روزے کا دن ہے تو نہ بیہودہ بات کرے, نہ گندی بات شور ہنگامہ کرے, نہ جھگڑا لگائے, نہ چغلی غیبت کرے. سب آ گئی اس میں. چنانچہ کہا فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, اب اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا کوئی جھگڑا لڑائی کرے, فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, تو اسے چاہیے کہ کہے کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے دار آدمی ہوں. کیا مطلب؟ میرا روزہ مجھے تمہاری اس بدتمیزی اور اس لڑائی یا گندی بات کے جواب دینے سے روک رہا ہے. چونکہ میں روزے سے ہوں
اس لیے روزہ مجھے اس بات سے روک رہا ہے کہ میں تمہاری سطح پر آؤں، میں بھی گالی دوں، میں بھی لڑائی کروں، نہیں، مجھے میرا روزہ روک رہا ہے۔ گویا اس بات کا اس کو تلقین کی جا رہی ہے کہ میں بزدل نہیں ہوں، تمہاری بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، ہاں میں عبادت کی حالت میں ہوں، اور یہ عبادت کی حالت مجھے برے کام سے یا ایسی چیزوں سے روکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبادت کے منافی ہے۔ اس لیے روزہ صرف مادی طور پہ کھانے پینے کی منہیات کی روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی ہے کہ جن سے روزے میں نقص پیدا ہو، اجر و ثواب میں کمی پیدا ہو، جن کو منقصات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اس حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، انفاق کا جو بھی عمل کریں، اس میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز ہم سے سرزد نہ ہو جس سے اس کا اجر و ثواب گھٹ جائے، کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ غور کرے، جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، بےہودہ بات نہ کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، صبر کرے، کوئی لڑائی پر بھی آمادہ ہو تو کہے کہ دیکھو میں روزے دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، مجھے میرا روزہ روک رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم کو دوسری عبادات میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وہ عبادت بہتر سے بہتر اور کامل طریقے پر ہو۔ جو ان آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کی شان، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ میں نے بتایا کہ عام روزہ 70 سال ایک روزہ جہنم سے دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر ہم نے یہ فضیلت حاصل کر لی تو یقین جانیے، یہ مانے نہ مانے ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے دنیا کے بھی مسائل آسان ہوں گے، حل ہوں گے، اور آخرت میں بھی۔ آج ہمیں آپ کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو بڑی شدید ضرورت ہے رمضان کے اس پیغام کی، رمضان کی اس فضیلت اور اس کے برکات کے حصول کی۔ جتنی جگہ مسلمان پیٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کانٹے مارے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں کا ایک خاص ٹولہ خصوصی طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین شریعت کی طرف لوٹیں۔ یہ پہلا روزہ داخل ہوا ہے، عزم کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ہم کو اللہ نے جب یہ عظیم الشان نعمت ایک مرتبہ پھر عطا کی ہے تو ہم اس کی قدر کریں، رمضان کی نعمتیں، اس کی عبادتیں سرگرمی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچیں جو ان عبادات کو بے حیثیت بناتا ہے۔ اس میں بطور خاص بدعات و خرافات ہیں۔ ہاں، میں نے جیسا کہ ابھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ بدعتیں، کچھ نئے عمل، کچھ ایسی چیزیں، دعائیں جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں، لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ رمضان کے اور اس کی قدر، دین کی قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم دین کو پہلے صحیح طریقے سے سیکھیں۔ یہ بھی ایک بڑا مصیبت کا مسئلہ ہے، ایک موضوع ہے کہ ہمارے یہاں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی محرومی، بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنی جہالت پر خوش ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے درس قرآن، درس حدیث سننے کی، علماء کے مجلس میں بیٹھنے کی۔ ہاں، خطبہ لمبا ہو جائے تو لوگوں کو بہت آسانی سے شکایت ہو جاتی ہے، حالانکہ اسی سے یہ ہفتہ واری تعلیم اور درسگاہ ہے شریعت اور دین کی۔ ہمارے بچے اور عورتیں، بہت سے لوگ اسی بنیاد پر دین جانتے ہیں، لوگ اسے بھی روکنا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی اور دینی امور کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جب اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں دی ہیں تو ایک ایک لمحے کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے اور اس کے اجر و ثواب برکتوں کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ختم ہونے تک رب العالمین ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور جنت میں داخلے کا جو ہے فیصلہ فرماتا ہے، ورنہ ہم بھی محروم ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔